بڑے ہی ادب کے ساتھ محترم جناب مسلم عباس صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لے آئے اور جو ان کے تاثرات ہیں وہ ذرا مومنین کے درمیان رکھیں، اور میں گزارش گزار ہوں جناب انتظار حسین لالا صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مسلم بھائی کا استقبال کریں۔ جناب انتظار حسین صاحب اور جناب باقر رضا وستو صاحب آئیے۔ جناب انتظار حسین صاحب اور جناب باقر رضا وستو صاحب دونوں حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اور جناب محترم مسلم عباس صاحب کا استقبال کریں۔ بابا جی بلند سلوات۔ مائک سنبھال۔ مومنین السلام علیکم۔ مومنین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عباسیہ کمپاؤنڈ کا یہ ادارہ ہمارے مولانا مہندی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دور میں بہت زیادہ بوسیدہ تھا اور بہت ہی زیادہ گرا ہوا تھا، تو کافی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال کئی سالوں سے لوگ بولتے رہے ہاں ہاں ہوگا 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 وغیرہ وغیرہ، بات چلتی رہی، لیکن جب آخر میں نہیں کسی صورت پہ میں نے مسلم بھائی سے خاص کر کے کہا کہ مسلم بھائی اب اس کو آپ خود دیکھو، کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے کہا جو اپنے بھی قوم کے یہاں کے مانند لوگ ہیں، ان سے بھی کہا، بہت سارے لوگوں سے کہا کہ بھائی ایک بار کم سے کم اس کو آپ لوگ بنوا دیجئے۔ وہ لوگ دلاسے دیتے تھے لیکن کام نہیں ہو پاتا تھا، لیکن مسلم بھائی نے، اللہ ان کو پروردگار سلامت رکھے، ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے، کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آتا ہوں دیکھتا ہوں۔ تو آئے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا انشاءاللہ میں بہت جلد کام شروع کرا دیتا ہوں، اور یہ بات میری رمضان کے درمیان ہوئی، اور اس کے بعد مسلم بھائی آئے، دیکھا کہ محرم بھی آنے والا ہے، تو لیکن انہوں نے کوشش کر کے محرم تک کم سے کم نیچے کا جو امام باڑہ تھا وہ انہوں نے کمپلیٹ کروا کے دے دیا، اور یہاں پر عشرہ بھی ہوا، مجلسیں بھی ہوئی، ماتم بھی ہوئے، جلوس بھی نکلے، اور جس طرح سے آپ یہاں نیچے دیکھ رہے ہیں سیم اسی طرح سے اس کے اوپر ہے اور اس کے اوپر۔ میں تو ایک مالے کی امید تھا لیکن مسلم بھائی نے 3 مالا کر کے بنا دے دیا، بولے انشاءاللہ بہت سارے کام ہوں گے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 1 مالا بنا دیجئے، بولے وستو بھائی مولا کا کام ہے، شاید مولا مجھ سے یہ کام لینے والے ہیں، تو انہوں نے 3 بنا دیا۔ اور اس کے بعد سب سے اچھی بات کہ مسلم بھائی نے کہا کہ جو اوپر تیسرا مالا ہے اس میں جو بچے ہیں، جو بڑے بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور جو بڑی بچیاں ہیں، ان کے لیے میں یہاں کچھ کلاسز کمپیوٹر یا جو بھی ایسی چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تیسرے مالے پہ ضرور چالو کروں گا، کیونکہ جب یہاں پر رہے گا تو کہیں بچے پڑھیں گے لکھیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ 1 روپیہ کسی بھی مومن کا یہاں پر خرچ نہیں ہوگا، ساری ذمہ داری میری ہے، انشاءاللہ بچے اگر پڑھنے والے ملیں گے تو ان بچوں کو میں جتنا پڑھیں گے اتنا پڑھاؤں گا۔ یہ انہوں نے کہا مجھ سے کہ خالی بچے ہمت کریں اور آئیں اور پڑھیں۔ مجھے آج ماشاءاللہ مالونی میں جہاں تک میرا انداز ہے کم سے کم 1000 سے زیادہ ہی بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اور جس کی دیکھ ریکھ مسلم بھائی کر رہے ہیں کافی سالوں سے، اور اس کا میں گواہ بھی ہوں، کیونکہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو صرف فیس کو بھروا لیتے ہیں اور اسکول جاتے نہیں۔ بیچ میں ان کے پاس شکایت بھی آئی کہ 4 مہینہ ہو گیا، انہوں نے پورا پیسہ بھی بھر دیا، بولے 4 مہینہ ہو گیا بچے پڑھنے نہیں آ رہے ہیں۔ خیر ان لوگوں نے جا کے ریکویسٹ کیا کہ آئے گا پڑھنے کے لیے، گئے، بات چیت کیا، مدر ٹیریسا کا ہی معاملہ ہے، تو بہرحال وہ بچیاں پھر یہ ہوا کہ نہیں اب سے پڑھو، کیونکہ میں جو پیسہ لگاتا ہوں تمہارے پڑھنے کے لیے 1 روپے سے لے کے اگر 1 لاکھ تک بھی لگے گا میں لگاؤں گا، لیکن تم پڑھو، یہ ان کا وعدہ ہے۔ اور پروردگار میں چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی دن دونا رات چوگنا ان کے حیات کو ترقی دے، اور بارالہ جس طرح سے مسلم بھائی کام کر رہے ہیں اللہ اور اس میں اضافہ کروائے، یہ دن رات اور ایسا کام کریں۔ اور میں یہاں کے تمام مومنین سے کہوں گا، ان کی طرف جانب سے کہوں گا کہ مسلم بھائی ہم تمام عباسیہ کے لوگ، مالونی کے لوگ آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ کم سے کم آپ نے مالونی میں بہت سے کام کیا ہے۔ ابھی اس امام باڑے کو بنایا، 7 نمبر کے امام باڑے کو بنایا، 3 نمبر کے امام باڑے کو بنایا،
اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے بنایا ہے. اور ہاں، اور دادی کا امام باڑہ 6 نمبر کا بھی. یہ مولا کا بارہ، یہ دیکھیے یہ مولا کا کام ہے. مولا جس سے چاہیں لے لیں. اللہ نے بہت لوگوں کو پیسہ دیا ہے، بہت سے مومن ہیں، ہمارے معلوم بھی ہیں بہت سے مومن اللہ نے جن کو نوازا ہے. لیکن یہ بارگاہ، امام یا مسجدیں سب کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسی سے لے گا. بہت سارے لوگ زر والے ہیں، لیکن پروردگار نے ان کو منتخب کر دیا ہے. اور اللہ پروردگار ان کو عمر میں طول کرے اور دن دونا رات چوگنا ترقی کریں گے. اور تمام مومن سے میں پھر گزارش کروں گا کہ جس طرح یہ امام بارگاہ بنا ہے اس کو آپ حفاظت کریں. اور مسلم بھائی جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ ان کا بڑھ چڑھ کے حصہ بنیں. آپ سے وہ کچھ مانگ نہیں رہے، لیکن آپ اپنا جسم سے، اپنی طاقت سے آپ کھڑے ہوں. باقی جو بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ یہ کریں گے. اور جو بچے پڑھنے والے ہیں یہاں پر جو کورسز ہوگا اس کو کرائیں گے بھی. تو میں اسی کے ساتھ مسلم بھائی سے کہوں گا کہ صرف ایک 5 منٹ کچھ مومنین کے لیے یہاں ضرور بتا دیں. السلام علیکم. بھائی ایسا ہے کہ وسو بھائی کی محبت بہت زیادہ ہے مجھ سے شاعر، تو میرے متعلق کافی کچھ بول گئے. میں اس کا حقدار نہیں ہوں. واقعی میں ایسی، اگر یہ اتنی باتیں کرنے والے ہوتے اور علم ہوتا تو میں آتا نہیں یہاں پر. یہ کام جو ہے نیکی کرنا، کوئی بھی ہر طرح کی نیکی جو بھی اللہ کی راہ میں کام کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں اور جو میں نے سیکھا ہے کہ یہ انسان کے بس میں، اختیار میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کام صرف اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اور چنا جاتا ہے. نوکری ایک ہے کہ بھائی کسی کو منتخب کیا، آپ کی نوکری، آپ نے کام کیا، آپ کا جب کام ہو جائے گا آپ سائڈ میں ہیں، پھر کسی اور کو اللہ جو ہے وہاں پر آپ کی جگہ پہ لے آئے گا. بہرحال یہ جو بارگاہ ہے، جو امام بارگاہ بنایا گیا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میری دلی خواہش تھی کہ یہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ یہ صرف بیت الصلاۃ یا اذا سے بھرا نہ رہے. اس کے علاوہ کیونکہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں اور تو ہم جو ہیں امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. اور ہمارے امام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں عالم ہونے کا دعویٰ کیا ہر جگہ کہ علم حاصل کرو. چاہے حدیث ہے، جھولے لے کے لحد تک علماء تشریف فرمائیں یہاں پر تصدیق کریں گے. اور یہ ہر جگہ کا امیر المومنین نے کہ مجھ سے پوچھو، میں زمین سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں. تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے اور ہمارا علم نہ ہو، یہ چیز جو ہے گوارا نہیں ہوتی. میرا مقصد یا ہمارا مقصد، ہم سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہم نے تو زندگی کاٹ لی، مگر ہمارے بچے جو ہیں آنے والے، جو ان کا مستقبل ہے، IAS آفیسر بنے، IPS بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹرز بنے. میں آپ کو مثال تو یہیں پر معلومی کی کہ ہمارے پاس 2 بچے الحمدللہ اسی معلومی کے اس سال میں MBBS کر کے باہر نکلے ہیں. 2 بچے، اور یہ کوئی فائنینشلی بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے بچے نہیں تھے، ان کو مدد کی گئی. 2 بچے ماشاءاللہ. آئندہ سال میں ایک بچہ MBBS کر کے اور آ رہا ہے اسی معلومی کا، آپ کے معلومی کا ہی. ایک بچے نے پچھلی بار MBA کیا ہے. مطلب اس طرح کے آپ ہی کے بھی اس کے بچے ہیں. یہاں ایک شکایت بہت کامن ہے، وہ یہ ہے کہ والدین جو ہے نا بچوں پر خیال نہیں کرتے ہیں. اسکولوں میں یقین جانیے، بھی شاہد بھائی بیٹھے یہاں پر، کہ اسکولوں میں یہ میں پچھلے ہفتے گیا تھا 3 اسکول میں، سینٹ پال، NTCC وغیرہ میں. ایک شکایت ہے بہت زبردست شکایت کے مولانا صاحب کہ ایام اعضاء میں 2 مہینے 8 دن میں بچوں کی جو، یعنی کہ 60 دن کا جو سیشن ہے اس میں بچوں کی اٹینڈنس 20 سے 22 دن ہے صرف. اور یہ جو پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا پیسہ ہے. اور یہ پیسہ کس طرح آتا ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اگر میں آپ سے 10 روپے مانگوں گا کسی چیز کے ڈونیشن کے لیے تو آپ 10 بار سوچیں گے. یہاں پر لاکھوں روپے دینے کے بعد اگر بچہ اسکول نہیں جائے گا تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی، سوچیں آپ. میری ہمیشہ گھر میں تکلیف ہو جاتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی فیس بھرنا بھول جاتا ہوں یہاں کے بچوں کے چکر میں. یہاں یہ ہے کہ آپ بچوں پر کم از کم
اگر ہم لوگ یا جو بھی مومن آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں پڑھانے میں، تو والدین اتنا تو کریں کہ بچوں کے پیچھے لگیں کہ بھائی اسکول جاؤ، کیا ہوا اسکول میں، کیوں نہیں گئے، کیا وجہ ہے، پڑھا نہیں پڑھا۔ آپ یقین جانیے اگر آپ لوگ اتنا کریں گے تو یہ بچے آپ کے کل مستقبل جب بنے گا ان کا، تو آپ کا یہ سینہ جو ہے چوڑا ہوگا اور آپ کو اپنے بچوں کی وجہ سے عزت ملے گی مارکیٹ میں۔ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا تو عزت کس کو ملے گی؟ بچے کو نہیں، آپ کو والدین کو ملے گی کہ والدین نے اتنی محنت کی تو بچہ جو ہے پڑھ کے ڈاکٹر بنا ہے۔ بس یہ میری ایک خواہش، دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ بچوں کو پڑھائیں، اور یہاں پر بھی جو انشاءاللہ جو ہم نے بنائے 3 مالے، اس پہ ہماری میری پلاننگ یہ ہے کہ ہم اس پہ 8th 9th اور 10th کے بچوں کو جو ہے کوچنگ کلاس کا انشاءاللہ بہترین کوچنگ کلاس کا سیشن شروع کریں گے یہاں پر، اور اس میں اچھے بہترین ٹیچر لائیں گے۔ آپ لوگوں سے پیسہ نہیں لیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی اٹینڈنس پوری ہونی چاہیے۔ اگر اٹینڈنس نہیں ہوگی بچوں کی تو ہم اس کو سیشن کو بند کر دیں گے، کیونکہ پیسہ لگے گا اور آپ بچوں کو نہیں بھیجیں گے پڑھنے تو وہ چیز گوارا نہیں ہے، کسی کا بھی پیسہ لگے۔ بس دعا کریے انشاءاللہ، یہ پہلی جگہ ہے، یہاں شروع کریں گے، ایسی اور محفل اپنی دوسری بھی ہیں انشاءاللہ، کوشش کریں گے پڑھانے کے راستے میں بچوں کو پڑھائیں گے، مگر چاہیے کہ شرط یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے تعاون کریں، سپورٹ کریں، تاکہ انشاءاللہ اپنے بچے جو ہیں کل جا کے کہیں اونچائی پر پہنچے اور ان کو دیکھ کر ہم رش کریں کہ اس بچے کو ہم نے پڑھایا ہے، یا میرا بیٹا ہے، میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ اس قسم کے جو ہے ایسے موقع اللہ فراہم کرے کہ ہم کو بھی اسی بچوں کی خوشی دیکھنا نصیب ہو انشاءاللہ۔ والسلام۔ آئیے محترم انتظار حسین لالا بھائی کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں، اور مولانا ماہر صاحب سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال اس شال کے ذریعے سے کریں۔ قد و قامت کی طرح اللہ آپ کی نیکی کو آسمانی نیکی قرار دے۔ اور میں حسین سلموں کی خدمت میں گزار ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں لے آئیں، یا پھر نسیم حیدر بھائی جہاں کہیں بھی ہوں وہ تشریف لے آئیں۔ حسین سلموں یا نسیم حیدر بھائی۔ اور میں محترم جناب رضوان حیدر صاحب کی خدمت میں گزار ہوں کہ وہ آئیں، اور نسیم بھائی سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال اس شال کے ذریعے سے کریں۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ زیادہ ٹائم لیں گے، مسلم بھائی چلے جائیں گے۔ ماشاء اللہ ہمارے رضوان بھائی بھی جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ رضوان بھائی کبھی بھی کچھ ان کو کہا گیا ہے کہ مومنین کے لیے کچھ بھی تعاون کے لیے فوراً وہ لبیک کہہ دیتے ہیں، تو ان کی بھی سلامتی کے لیے، ان کی فلاح بہبودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات، اور اللہ انہیں اور اضافہ کرے۔ پروردگار جس طرح سے یہ مومنین کے لیے خدمات دیتے ہیں انجام، پروردگار اس کو اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اور میں اسد بھائی سے گزارش کروں گا کہ اسد بھائی اگر ہوں تو آ جائیں۔ اسد بھائی اب آپ کی گاڑی لیٹ۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ چینج کیا گیا ہے، لگائیے تب لگائیے، جلدی معاملہ ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھے، لالا بھائی تشریف رکھے۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ ہیلو، دیکھیے مومنین کرام، ابھی جو آپ نے دیکھا اور جو آپ نے سنا یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور ابھی کی جیسا کہ مسلم بھائی نے بتایا ہے کہ 2 بچے اعلیٰ پڑھائی کر کے نکلے ہیں اس مالونی سے، سرزمین مالونی سے، اور ایک بچہ اور بھی پڑھ کے نکلنے والا ہے۔ یقیناً یہ ان کی خدمات ہے، اور انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ محاورہ بولا جاتا ہے نا، کہو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہے نہ کسی سے۔ ہاں، تو یہ یقیناً اس کوالٹی کے مالک ہیں مسلم بھائی۔ اور چونکہ میں یہاں پہ حسین سلموں نے اور مومنین عباسیہ نے مجھے ہائر کیا کہ مولانا صاحب آج کی محفل کے آپ ناظم رہیں گے، تو میں مولانا بھی ہوں
थोड़ा सा 2 मिनट आपका वक्त लूँगा कि अपनी जो तबलीगी अहमियत है उसको भी मैं अंजाम दे दूँ कि ज़माने कदीम में क़िबला ईरान में एक मस्जिद बन रही थी। अब ये हुआ कि मस्जिद के लिए ज़मीन तो तय कर ली गई है, लेकिन मस्जिद बनेगी तो कैसे बनेगी भाई? सारे काम है, बालू है, सीमेंट है, ईटा है, लोखंड का मामला है, सारी चीज़ें हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो 3 बंदे तैयार हुए कि हम जो है चलो दे देंगे। एक का नाम था मोहम्मद, एक का नाम था इब्राहिम, एक का नाम था मूसा। तवज्जो रखिएगा। अब जब मस्जिद बन के तैयार हो गई तब ये हुआ कि अब मौलाना साहब का इंतखाब किया जाए। मौलाना साहब आए भी और नमाज भी शुरू होने लगी। सुबह की नमाज में सब पहुंच गए। अब मौलाना साहब ने नमाज सुबह में सूरह अलहम्द के बाद पढ़ दिया सूरह आला, सब्बे इस्मा रब्बिकल आलल लजी खलका फसव्वा वल्लजी कद्दरा फहदा वल्लजी अखरजल मरा फजालहु गुसान हवा सानुकरे। इतनी बड़ी सूरह कहाँ तक पढ़ूँ? बस इतना जान लीजिए कि ईद और बकरीद में यही सूरह जो है पढ़ा जाता है। और आज का मामला ये है कि अगर आप ठहर के इन्ना दलना पढ़ दें तो आधी पब्लिक वहीं से भाग जाती है कि मौलाना साहब बड़ा टाइम लगाते हैं। एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूँ। तो शायद इसकी वजह ये थी कि जो वो सूरह आला पढ़ते थे सूरह अलहम्द के बाद, उसकी वजह ये है कि सूरह आला पढ़ने से हाफिज़े में बढ़ोतरी होती है, यानी दिमाग बढ़ता है। तो बहरहाल मैंने सारी सूरह को छोड़ दिया। अब उस पॉइंट पे आ जाइए जहाँ पे है सोफ़े ऊला, सोफ़े इब्राहीमा व मूसा। और नाम क्या क्या था देने वालों का? मोहम्मद, इब्राहीम और मूसा। तो 2 के नाम आए, सोफ़े ऊला, सोफ़े इब्राहीमा और मूसा। भाई नया कुरान होता, नई आयत होती तो नया नाम भी होता। तवज्जो रखिएगा, नया कुरान होता, नई आयत होती तो नया नाम भी होता। अब जब मोहम्मद साहब ने कहा अरे इब्राहीम का नाम आ गया, मूसा का नाम आ गया, हमारा नाम नहीं आया, तो दूसरे दिन सुबह पहुंचे कहाँ? मौलाना साहब के कमरे में एक अच्छा सा गिफ्ट लेके, बस ये बताने के लिए कि मौलाना साहब हमारा भी लगा है। अब मौलाना साहब ने कहा, मौलाना साहब क्या कह सकते थे? यही कर भाई अल्लाह आपके तौफीकात में इजाफा करे, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। तो अब उन्होंने कहा कि हमने बता दिया, अब अगले दिन से हमारा नाम आएगा। फिर से मौलाना ने कहा सोफ़े ऊला, सोफ़े इब्राहीमा व मूसा। मैंने कहा ना, नया कुरान होता, नई आयत होती तो नया नाम भी होता। और फिर ये पहुंचे कि आज मौलाना साहब ने फिर नाम नहीं लिया, तो दूसरे दिन फिर अच्छा सा हदिया लेके गए। अब मौलाना का क्या हदिया मिल रहा था, रख रहे थे। मौलाना को हदिया मिल रहा था, मौलाना हदिया ले रहे थे। अब फिर दूसरे दिन जब तीसरे दिन आए और तीसरे दिन फिर उन्होंने पढ़ा, मौलाना ने सोफ़े ऊला, सोफ़े इब्राहीमा व मूसा। भाई लफ्ज़ मोहम्मद कहाँ से ले? जब आयत ही वही है, कुरान ही वही है, तो क्यों लेंगे? अब तीसरे दिन के बाद जब चौथे दिन पहुंचे वहां पे मौलाना के पास, तो गिफ्ट लेके नहीं पहुंचे, वो अलग अंदाज में पहुंचे। अब जब मौलाना चौथे दिन सुबह में आए तो वो भी नए अंदाज में आए, और आने के बाद कहा कि ये आखिरी नमाज पढ़ा रहा हूं, उसके बाद नया मौलाना तलाश कर लेना। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा नमाज से अंदाजा कर लेना। उसके बाद उन्होंने कहा सोफ़े ऊला, सोफ़े इब्राहीम व मूसा व सोफ़े मोहम्मद। आप खामोश बैठे हैं। मौलाना ने कहा सोफ़े मोहम्मद। अब जब नमाज खत्म हो गई तो लोगों ने कहा ये सोफ़े मोहम्मद कहाँ आया? भाई सोफ़े मोहम्मद तो है ही नहीं सूरह आला में। उन्होंने, मौलाना ने कहा आपको पता नहीं, सुबह सुबह जनाबे जिब्रील जनाबे मूसा का आसा लेकर आए थे कि एक नाम का इजाफा कर दो। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। तो यकीनन मैंने वही मुहावरा बोला है कि कहो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। यकीनन इस सिफात के मालिक हैं मोहतरम जनाब मुस्लिम अब्बास साहब। और मैं फिर से गुज़ार हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, और जो भी बंदे खुदा मोमिनीन किराम इस इदारे में शरीक हुए हैं, अल्लाह उनके तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह उनको खुशहाल व आबाद रखे। बाबा से बुलंद नारे सलवात। आइए इस सिलसिले को ज़रा आगे बढ़ाया जाए और एक माहौल बनाइए। मैं एक अपने बैरूनी शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, चूँकि अब वो इशारा हो गया है कि अब उनको बुलाया जाए। एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। ज़रा एक माहौल बनाइए। मिले ना आप तो फसलें ख़राब होती हैं। ज़रा पीछे वाले भी, मिले ना आप तो फसलें ख़राब होती हैं।
بغیر علم کے عقلیں خراب ہوتی ہیں. ملے نا آپ تو فصلیں خراب ہوتی ہیں. بغیر علم کے عقلیں خراب ہوتی ہیں. اور علی سے سوچ سمجھ کر الجھنا ہے باعث. علی سے سوچ سمجھ کر الجھنا ہے باعث. علی کے بغض میں نسلیں خراب ہوتی ہیں. علی سے سوچ سمجھ کر الجھنا ہے باعث. علی کے بغض میں نسلیں خراب ہوتی ہیں. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.